برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آنے والا ماہ مقدس جس کا نام ہی ذی الحجہ شریف ہے، یعنی وہ مہینہ حج کے نام سے موسوم ہے، حج والا مبارک مہینہ ذی الحجہ شریف. شریف کے معنی بزرگ کے ہیں، اور جو بھی جگہ دنیا میں معزز جگہ ہیں، معظم جگہ ہیں، مبارک جگہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ شریف جوڑنا یہ ادب اور احترام کا معاملہ ہے. اور جو با ادب ہیں، سرکار کے غلام، وہ اپنے آقا کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں اور اس جگہ کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں جہاں اللہ کے پیارے موجود ہیں. مکہ شریف، بزرگ مکہ شریف کے معنی بزرگ، شرافت والا. مدینہ شریف سرکار کے رہنے کی جگہ. بغداد شریف سرکار غوث اعظم کی بارگاہ. اجمیر شریف سرکار غریب نواز کے رہنے کی جگہ. تو جو بزرگوں سے شہر منسوب ہیں، وہ شہر کا نام بھی ادب سے لینے کا حکم ہے. یہ تعلیمات ہیں ہمارے اعلی حضرت کی. سبحان اللہ. ہر قدم پر رہنمائی ہے میرے اعلی حضرت کی. کسی نے پوچھا کہ اجمیر کہنا کیسا ہے، تو فرمایا اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہ حضور سلطان الہند کی بارگاہ. تو ہمیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے نا. ترہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے میرے شملے میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ترہ ہے. تو اہل سنت و جماعت ایک امامہ ہے، اور ترہ اس کا ادب و احترام ہے. ہمیں ادب سکھایا گیا، اللہ کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، اللہ کے ولی کا ادب. سب ادب والی چیزیں ہیں. یہ جتنا ادب کرو، ادب کی بنیاد پر نوازے جاؤ گے. ادب کی بنیاد پر نوازے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ
اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن شریف کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ راستے کی طاقت کیا مطلب؟ یعنی آپ جس مقام پر رہتے ہیں وہاں سے چل کر مکہ شریف پہنچنے کی آپ کے پاس طاقت ہے، چاہے آپ پیدل جائیے، چاہے آپ کسی جانور پر سوار ہو کے جائیے، کار میں جائیے، بس میں جائیے، پلین میں جائیے، بحری جہاز سے جائیے، جیسے آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، حج بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک مومن کا ہر عمل صالح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے نام نمود، ریاکاری، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی مقصود ہو کہ مولا ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہم حج کر رہے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو سب اعمال صالحہ کا مقصود کیا ہے؟ رضائے الہی۔ کیا ہے بولو؟ رضائے الہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی محبت میں جو عمل صالح اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، جو اخلاص نیت کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ آپ کسی فقیر کو 1 روپیہ بھی خیرات کر رہے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے، مولا اس محتاج، اس فقیر کو میں خیرات دے رہا ہوں اس لیے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جب بھی کوئی روپیہ پیسہ خیرات کرتی تھیں تو اس روپیے پیسے پر عطر لگاتی تھیں، عطر لگا کر خیرات کرتی تھیں۔ تو جس نے دیکھا انہوں نے پوچھا، اے ام المومنین، آپ پیسے کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو امداد کرتا ہے، عطیہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے یا خیرات کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، پھر بندے کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں میرا مال جا رہا ہے، میں مال پہ خوشبو لگاؤں گی تاکہ اللہ کے ہاتھ میں خوشبو والا مال جائے۔ اللہ کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ہماری طرح ہاتھ پاؤں نہیں اللہ کے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان ہے وہ ویسا ہے، جیسی اس کی شان ہے وہ ویسا ہے۔ عقل انسان کی کام نہیں کرتی، بس عقیدہ صحیح رکھو۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ تو نور ہے، اس کی صورت، شکل، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، بیوی، بچے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم کو حاجت ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، اللہ پاک بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ ہم کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، بغیر کان کے نہیں سن سکتے، اللہ پاک کانوں کے بغیر سنتا ہے۔ بولنے کے لیے زبان ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی زبان نہیں۔ آنے جانے، چلنے پھرنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ وہ دست قدرت الہی میں، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ کی نیت رہتی تھی کہ میرے مولا کے دست قدرت میں میرا مال پہنچ رہا ہے پہلے، تو میں خوشبو لگا کر مال خیرات کروں، یہ نیت ہوتی تھی۔ اب جیسی نیت کریں گے ویسا ثواب پائیں گے۔
انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو حج جیسی عظیم الشان عبادت کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. بس مقصود یہی ہے کہ مولا میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کعبے تک جا رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، کعبے کا طواف کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوں تیری رضا کے لیے، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، وقوف عرفات کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، وادی مینا جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، شیطان کو کنکری مار رہا ہوں تیری رضا کے لیے، جانور قربان کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے. تو ہر عمل اللہ کے لیے ہو تو وہ عمل خالص عمل ہے، اور وہ اللہ پاک ایسے خالص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیا ہے. جب اس کی بارگاہ میں ہمارا کوئی عمل قبول ہو جائے تو بس سمجھو ہمارا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس کے لیے عمل میں اخلاص ہونا شرط ہے. انما الاعمال بالنیات کہا گیا، میرے آقا کا فرمان ذیشان ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب حج کے موقع پر کچھ لوگ تجارت کا سامان بھی ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر لاتے ہیں. تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو حاجی تجارت کا سامان جو حلال سامان ہے، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، کپڑا ہے یا اور بھی کوئی برتنے کی چیز ہے، سوائے حرام چیزوں کے، شراب حرام ہے، گانجا حرام ہے، افیون حرام ہے، جتنی نشیلی چیزیں سب حرام ہیں. تو جو آدمی ان حرام چیزوں کو نہ لے جائے ساتھ میں اپنے، حلال پاکیزہ چیز جو وہاں پر اچھے دام پر فروخت ہوتی ہو یہ بھی اگر ساتھ لے لے تو اسے اجازت ہے کہ وہاں جا کر وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے. حج کا حج بھی ہو جائے گا اور کاروبار کا کاروبار، مگر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے حج کرنے جاؤں. کاروبار کے لیے نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت اللہ کے لیے. اب اس کے صدقے میں یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ موقع سے، یہ جائز ہے آپ کے لیے. وہاں کا سامان یہاں لا سکتے ہیں، جو ممنوعہ چیزیں نہ ہوں، جس پر پابندی نہ ہو، ایسی چیزیں وہاں سے آپ لاتے ہیں، وہ لاتے بھی ہیں. کوئی حاجی خالی ہاتھ نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا ایک آدھ کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ آتا، نہ سامان ہوتا نہ لگیج ہوتا. جیسا کہ ہمارے حیدرآباد کے ایک بزرگ تھے جن کا وصال ہو گیا، الحاج مرزا عبدالشکور بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے آپ مرید ہیں اور عاشق اعلیٰ حضرت ہیں. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزائیں آج بھی، یہ انہی کا لکھا ہوا کلام ہے. اور لکھتے ہیں کہ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اگلوں نے پہلے کے زمانے کے علماء نے دین پر بہت سارا لکھا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں. اگلوں نے تو لکھا ہے علم دین پر، لیکن اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے. یافی کے لکھے ہوئے اشعار ہیں بڑے عاشق اعلیٰ حضرت. تو حیدرآباد میں رہتے تھے، وصال ہو گیا ان کا، بڑا نورانی چہرہ. ہر سال حج میں حاضری تھی، ہر سال حج میں حاضری تھی. ساتھ کیا لے جاتے تھے؟ ایک تھیلی میں احرام ہوتا تھا. بس وہ اتنے بڑے بڑے لگیج، کھانے پینے کے سامان، وہ سب نہیں ہوتا تھا. ایک تھیلی میں احرام کا کپڑا، بس وہ تھیلی پکڑ کے جاتے تھے حضرت، وہ تھیلی پکڑ کے واپس آتے تھے. یہ آپ کی زندگی کا عظیم کارنامہ ہے ماشاءاللہ. اور فرماتے ہیں میں ہر سال حج کو جاتا ہوں. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں ہر سال حج کو؟ ارے زندگی میں ایک بار حج کر لیا تو فرض ادا ہو گیا، ہر سال جانے کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں آپ ایک شعر میں کہ جھوٹ نہیں کہوں گا ملا کے ڈرانے سے، جھوٹ نہیں کہوں گا ملا کے ڈرانے سے، مدینے کو جاتا ہوں حج کے بہانے سے.
یہ نیت ہوتی تھی۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ لیکن اصل حاضری اس در پاک کی ہے جو سبحان اللہ در مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق رسول ہے، یہ محبت نبی اسی کو کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ کوشش کرو، محنت کرو، قربانی دو، تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حج بیت اللہ اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہدائی تھے اور وہ ان کا ہر سال حج کو جانا آنا ہوتا تھا۔ مدینے کو جاؤں پھر آؤں، پھر جاؤں پھر آؤں، زندگی اسی میں تمام ہو جائے، آپ نے اپنے اشعار میں بھی لکھا ہے۔ زندگی ویسے ہی پوری ہو گئی، ضعیف العمر تھے لیکن حج کو جاتے تھے ہر سال اور مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تھی۔ تو محترم دوستو، اب وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سرکار بلا لیتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ، ورنہ وہاں پر فرشتوں کو بھی دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار آ گئے بس ختم۔ فرشتے کتنے ہیں تعداد نہیں جانتے ہم اس کی۔ تو فرشتوں کو پوری ان کی عمر میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ ایک بار جو آ گیا سرکار کی بارگاہ میں، اس فرشتے کو دوبارہ پھر موقع نصیب نہیں ہوتا، سوائے جبریل امین یا اللہ جس کو چاہے وہ۔ جبریل علیہ السلام تو حضور کی بارگاہ میں بار بار آتے تھے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دوسرے فرشتوں کی، تو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام، اور ہمارے آقا کے در کے خادم خاص ہیں۔ ہاں، خادم ہیں حضور کی بارگاہ۔ تو محترم دوستو، اب اصل جو میں بتانا چاہتا تھا وہ بات یہی ہے کہ حج بیت اللہ شریف جو ہے وہ ایک عظیم الشان عبادت کا نام ہے، اور اس عبادت میں بڑی کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، بھوک اور پیاس کا عالم بھی ہوگا، شدت کی دھوپ ہوگی، موسم میں گرمی ہوگی، یہ ساری چیزیں حاجی کو برداشت کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ حج ایک آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جو حج کو جاتے ہیں پوچھو ان سے کیا کیسے کیسے مراحل طے کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حج مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں، پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا۔ نماز تو روزانہ فرض ہے 5 وقت کی، روزہ ہر سال 1 مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ 1 سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور حج جو ہے پوری زندگی میں ایک بار حج کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب دوبارہ جب جائیں گا تو نفلی حج کہلائے گا، نفلی حج۔ اصل فرض حج تو پہلی بار جب گیا تھا فرض ادا ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے، اور دیگر انبیاء کرام کی بھی سنت ہے حج بیت اللہ کو ادا کرنا۔ تمام نبیوں نے کعبے کا طواف کیا ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ سب سے پہلے کعبہ بنانے والے، کعبے کی عمارت تعمیر کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا جہاں پر آج کعبہ موجود ہے، وہیں پر۔ پھر جب آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تو نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بڑی نافرمان قوم تھی، نبیوں کا مذاق اڑانا، ٹھٹا اڑانا، ان پر جملے کسنا، جیسے آوارہ لوگوں کا کام ہوتا کسی کا مذاق اڑانا، ایسے ہی اس قوم کے اکثر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو، اپنی امت کو سمجھاتے رہے، دیکھو بعد آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات پر یقین کرو۔ مذاق اڑاتے تھے،
حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا یہ قوم کو 950 سال سے سمجھا رہا ہوں, یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. 950 سال میں الا ماشاء اللہ چند لوگ مسلمان ہوئے, چند لوگ, باقی سب کافر تھے, مشرک تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, فوٹوؤں کی پوجا کرتے تھے. سب سے پہلے فوٹو ان کے زمانے میں ایجاد ہوئی, اس سے پہلے فوٹو نہیں تھی دنیا میں. ہاتھ کی تصویریں بنتی تھیں تو سب سے پہلے تصویر جو ہے آپ ہی کے زمانے میں بنائی گئی, اور شیطان نے اس کام میں بہت مدد کی بنانے والوں کی. تو معلوم ہوا تصاویر بنانا رحمانی کام نہیں ہے, یہ شیطانی کام ہے. اب جو لوگ شادی کے موقع پر تصویر بناتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ رحمانی کام کر رہے ہیں کہ شیطانی کام کر رہے ہیں؟ بولو نا, سارا مجمع بولے. پھر آپ لوگ اس کے حصے دار بنتے ہیں. گلے ملتے ہوئے تصویر, ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر, کھانا کھاتے ہوئے تصویر. روکا کبھی آپ نے؟ کبھی روکا آپ نے؟ ساری دعوت کے مسلمان اگر منع کر دیں ہماری تصویر نہیں لینا تو آئندہ کوئی ویڈیوگرافر کو بلاتا ہی نہیں. پھر شادی میں آپ لوگ پوز دیتے ہیں, مسکراتے ہوئے کھاتے ہیں, بات کرتے ہوئے کھاتے ہیں, پوز مارتے ہیں. کھینچنے والے مزے لے کے کھینچتے ہیں. غلطی تو ہماری نہیں ہے نا. اگر ہم لوگ منع کرتے ہوتے, سارا مجمع دعوت میں آنے والا ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت تصویر سے منع کر دے تو کس کی ہمت ہے تصویر کھینچ لے آپ کی؟ ہم جاتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں, کھانے کے وقت میں بھی آتے ہیں روک دیتے ہیں, وہیں سے آپ بتا دیتے ہیں ادھر نہیں آنا. آپ لوگ روکے کبھی؟ روکو, اب روکو. تصویر بنانا بہت برا کام ہے, اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں انہیں اللہ پاک جو فیصلہ فرمائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں, جنتیوں کو جنت میں, تو سب سے بڑا عذاب کافر کو, مشرک کو ملنا چاہیے نا, سب سے بڑا عذاب. لیکن سب سے بڑا عذاب جو ہے تصویر بنانے والے کے لیے. آپ بھی تصویریں کھینچتے ہیں کیمرے سے, سیل فون سے تصویریں بناتے ہیں, بہت بڑا گناہ کا کام ہے. جو تصویریں بنائیں مٹا دو اس کو. تصویر سے کیا مطلب ہم کو؟ کعبۃ اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تصویر بنی ہوئی. آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے اندر, تصویر دیکھی اپنے دادا جان کی, حضور کے دادا جان ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ان کی تصویریں کعبے کے اندر تھیں. زمانے جاہلیت کی بات بول رہا ہوں. جب حضور اندر تشریف رکھے, تصویریں دیکھی, سرکار فوراً باہر نکل گئے, فوراً باہر نکل گئے. صحابہ کو حکم دیا کہ لاؤ ان تصویروں کو پانی سے مٹا ڈالو, دھو ڈالو سب. تو معلوم ہوا تصویر حضور کو ہی پسند نہیں. بولیے نا, سرکار کے چاہنے والوں تم کیوں پسند کرتے ہو؟ حضور نے پسند نہیں کیا اسے, اپنے دادا جان کی, اللہ کے نبی, اللہ کے خلیل کی تصویر, وہ عام انسان کی نہیں تھی. وہ جب ایسی مقدس ہستیوں کی تصویر کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے سخت ناپسند کیا ہے, ہم کون ہوتے ہیں پسند کرنے والے؟ اب یہ مسئلے مسائل ہیں, پاسپورٹ کے لیے فوٹو, ویزا کے لیے فوٹو, وہ ایک مجبوری ہے, مجبوری ہے وہ, کیونکہ قانون بنا دیا گیا ہے بغیر تصویر کے آپ کے پاسپورٹ نہیں بنتا, بغیر تصویر کے ویزا نہیں ملتا. لیکن اللہ کے خاص بندے بھی کچھ ایسے ہیں جو پاسپورٹ بھی ان کا بغیر تصویر کے بن جاتا ہے, ویزا بھی بغیر تصویر کے مل جاتا ہے. وہ اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں, جیسے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ, 2 مرتبہ حج کو گئے بغیر فوٹو کے گئے میرے مفتی اعظم. ہاں, تو معلوم یہ ہوا کہ مجبوری ایک الگ چیز ہوتی ہے اور شوقیہ کام کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے. جیسے اسلام میں جانور کا شکار کرنے کے تعلق سے
یہ وضاحت موجود ہے شریعت میں کہ جانور کا شکار اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو بھوک لگی ہو. کیا لگی ہو؟ بھوک لگی ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. اب جان بچانے کے لیے کسی حلال جانور کا شکار کر سکتے ہیں، اس کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر اس کا گوشت آپ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں. یہ ہے مجبوری. اس کا کیا نام ہے؟ مجبوری. شکار کیا آپ نے، جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا، بھون کر تل کے جیسا بھی ہو، یہ مجبوری ہے. اور جو بلا وجہ کے شوقیہ جو لوگ شکار کرتے ہیں، چلے گئے لے کے بندوق جنگل میں، خرگوش کو مار دیا، ہرن کو مار دیا، اس کو مارا اس کو مارا، کیوں؟ اپنی بہادری دکھانے کے لیے میں اتنے شکار کیا. یہ شوقیہ شکار ہے. آپ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، بلا وجہ کے جانوروں کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، یہ حرام ہے. تو ایک ہی چیز کبھی جائز ہو جاتی ہے اور کبھی حرام ہو جاتی ہے. تو اسی بنیاد پر مجبوری میں تصویر کا جواز کا فتویٰ ہے. اور جب مجبوری نہ ہو، شوقیہ معاملہ ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کیا بغیر فوٹو کے شادی نہیں ہوتی؟ بولو جی، کیا ضرورت ہے اس کی وہاں پر؟ ولیمہ بغیر فوٹو کے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. تو جہاں پر آپ کو حاجت ہے اور قانون کی پابندی آپ کو کرنا، وہاں تو جائز ہے. لیکن بلا وجہ کے تصویر کشی کرنا اور شوقیہ تصویر کشی کرنا یہ سخت حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق رفیق عطا کرے. میں نے سب باتیں بتا دی ہیں، وہ بعد میں تبصرے نہیں کرنا. حج کو جانے کے لیے فوٹو ہونا بتا، مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے. ویزا کے لیے فوٹو مجبوری ہے، وہاں تک کی اجازت ہے آپ کو، اس سے بڑھ کر نہیں. بینک میں کھاتہ کھولنا ہے، تصویر ضروری ہے. گھر کی رجسٹری کرنا، تصویر ضرور، وہ قانون کی بات ہے. اگر سارے مسلمان وہاں پر بھی ایک آواز ہو جاتے نا، ہم تصویر نہیں کھنچوائیں گے، بغیر تصویر کے رجسٹری کرو ہماری، بغیر تصویر کے ہمارا کھاتہ کھولو بینک میں. اگر سارے مسلمانوں کی ایک آواز ہوتی پوری دنیا کے تو قانون بدلنا پڑتا. خدائی قانون تو نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں بنایا ہوا قانون ہے جو انسانوں نے بنایا، اس کو بدلا جا سکتا ہے. لیکن ہماری طرف سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی ہے. تو اس لیے قانون بن جاتا، قانون پاس ہو جاتا ہے اور قانون پہ عمل ہونے لگتا ہے. یہ معاملہ ہے. تو بہرحال اب آخری بات سن لیجئے کہ حج بیت اللہ شریف ایک عظیم الشان بے مثال عبادت ہے. اس عبادت کا ثواب بھی ویسے ہی رکھا گیا، جیسا عمل ویسا ثواب. ثواب کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر. کہ جب بندہ زندگی میں اپنے گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے، جھوٹ بول کے گناہ کیا، غیبت کر کے گناہ کیا، چغلی کھا کر گناہ کیا، شراب پی کر گناہ کیا، زناکاری کر کے گناہ کیا، سنیما دیکھ کر گناہ کیا، گانے بجانے کی آواز سن کر گناہ کیا، جو گناہ کیا، اللہ تعالی حج کرنے والوں کے گناہوں کو سوائے حقوق العباد کے باقی سب گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا اور اس کو ایسا ستھرا پاک فرما دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت پاک صاف تھا، ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ حج کی فضیلت ہے، یہ حج کا مقام ہے، یہ حج کی برکت ہے. تو مسلمانوں، ایک دوسری گزارش یہ کرنی ہے آپ سے، جب آپ کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، چلنے پھرنے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، وزن اٹھانے کی ہمت ہے، تبھی آپ اس عمر میں ہی حج کرنے کی کوشش کیجیے. جوانی کا حج، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، بہت محبوب ہے. سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے روزے مجھے بڑے پسند ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ایسے میں روزہ رکھے آدمی تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آدمی بھوک پیاس سے تڑپ رہا، اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا. اور جاڑے کی طہارت،
جاڑے کے موسم میں، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے طہارت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ فرماتے مجھے جاڑے کی طہارت بڑی پسند ہے، ٹھنڈے پانی سے طہارت لینا، استنجا کرنا، فرماتے مجھے بڑا پسند ہے۔ اور اکرام الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ صوم السیف، گرمی کے روزے، اکرام الضیف، مہمان کی مہمان نوازی، اور جاڑے کی طہارت۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے مشکل کام جس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے، اس کام کو پوری محبت کے ساتھ ادا کریں تاکہ ثواب اللہ کی بارگاہ سے مکمل ہمیں حاصل ہو اور اس کی فضیلتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ حج کا موسم قریب آ گیا ہے اور حجاج کرام رواں دواں ہیں، قافلے ان کے، اور حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح ڈھنگ سے صحیح مناسک ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا پھر خمیازہ بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو حرم کی زمین ہے، حرم کی زمین میں جانور کا شکار کرنا منع ہے، حرام ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لیا تو ایک بکرا قربانی دینی پڑے گی۔ ایک بال کو پکڑ کے اپنے ہاتھ سے توڑا یا قینچی سے جان بوجھ کے کاٹا حالت احرام میں، ایک بال کے بدلے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ قانون بھی بڑا سخت ہے اس کا۔ ایک چونٹی کو مار دیا آپ نے، چونٹی کو جان بوجھ کے مارا، ایک دم دینا ہے، یعنی جانور قربان کرنا ہے۔ حالت احرام میں بہت احتیاط سے رہنے کا حکم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی ایسا کام واقع ہو جائے جس پہ دم دینا لازم ہے۔ اور بکرا وہاں پہ کیا سستا ہے؟ وہاں بہت مہنگا ہے، 4000 ریال میں ایک بکرا ملتا ہے۔ آپ کو ہندوستان کا حاجی جا کے 2 غلطیاں کر دیا سمجھیے آپ حج میں، تو 8,000 ریال اس کو دینا ہے بکرے کی قربانی کے لیے۔ کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ تو اس کے لیے بھی سہولت ہے، اگر کوئی حالت احرام میں ایسا کام کر دے جس کو منع کیا گیا تھا لیکن کر دیا حاجی، تو اسے 10 روزے رکھنا ہے۔ کتنے؟ 10 روزے رکھنا ہے۔ تو کچھ روزے وہاں رکھ لے اور باقی کے روزے اپنے وطن آ کے رکھ لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ قوانین شریعت ہیں۔ جو دم نہیں دے سکتا اس کو روزے رکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، احرام باندھتے ہی حلال چیزیں بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے خوشبو لگانا حلال ہے، احرام باندھ لیا تو اب خوشبو لگا نہیں سکتے آپ۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ بال کٹا سکتے ہیں، بال منڈا سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں بال کٹانے کا حکم نہیں ہے۔ جب احرام نہیں پہنے تھے آپ ناخن تراش سکتے تھے اپنے، جب احرام باندھ لیا تو ناخن تراشنا بھی حرام ہے۔ حالت احرام میں اپنی بیوی سے مجامعات کرنا بھی منع ہے۔ حلال چیز تھی پہلے، جب احرام باندھ لیا تو منع ہو گیا، اس لیے اس کا نام احرام رکھا گیا، حرام کر دینے والی چیزیں، یعنی حلال چیزیں بھی احرام باندھتے ہی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، حج کرو تو پورے ادب احتیاط کے ساتھ ادب کرو، اور اللہ کے گھر کا طواف، مناسک حج کو صحیح طریقے سے ادا کرو تاکہ کوئی ہم سے غلطی واقع نہ ہو جائے۔ پھر بھی انسان بشر ہے، انسان سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایسے حاجیوں کے لیے بھی میرے آقا نے ایک تعلیم عطا فرمائی، حج کے مناسک ادا کر لینے کے بعد، حج ادا ہو جانے کے بعد کچھ رقم کسی محتاج فقیر غریب کو اس کو دے دو صدقے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے صدقے میں آپ کی ان حج میں ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل کریں اس میں صدقہ دے دو کہ ادب ہم نے مکمل طریقے سے وہ کام نہیں کیا ہوگا، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اس لیے صدقہ ہم دے رہے ہیں، مولا اس کام کو تو قبول فرما۔ اب روزہ رکھتے ہیں آپ، روزہ رکھنے کے بعد کیا دینا ہے؟ صدقہ فطر دینا ہے۔ تو روزے میں بھی اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی غلطی، کوئی بھول چوک ہو جائے، وہ سب برے
مطلب بھول چوک کا بدلہ کیا ہے؟ صدقہ. صدقہ دے دیا غریب کو، اللہ پاک آپ کے صدقے میں آپ کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے. اس لیے نماز بھی پڑھو تو نماز میں بھی ہو سکتا کوئی بھول چوک ہو جائے ہم سے، تو جمعہ کے دن بھی اور عام نمازوں کے وقت بھی ادا کرنے کے بعد کسی غریب کو کچھ صدقہ دے دیا کرو، اس نیت سے کہ مولا میرے عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو اس صدقے میں مجھ کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے. اب انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء رضا جامع مسجد میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی ہے، تو تمام حضرات سے میری گزارش ہے جو مختلف محلوں کے رہنے والے ہیں جو یہاں آتے ہیں، آپ حضرات عشاء کی نماز میں حاضر رہنے کی کوشش کیجیے. نماز عشاء ٹھیک 9 بجے ادا ہوگی انشاءاللہ، اور نماز عشاء ادا ہونے کے بعد سنت و نوافل واجب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ خصوصی میٹنگ ہے. اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کا کام ہے آپ کا. تو انشاءاللہ وہ شرم قربانی سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی اور ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی. تو ہر سال جو کام کرتے ہیں وہ تمام حضرات سے بھی، اور جو نئے لوگ ہیں جو شامل ہونا چاہتے ہیں سچے کام میں، وہ بھی حضرات اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں. اور کل رات بعد نماز عشاء انصاری روڈ وٹے پلی، وہاں پر ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے. اس کا عنوان ہے اصلاح عقائد و اعمال، عقیدے کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح. اس عنوان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو آپ حضرات کل کے جلسے میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. بورا بنڈا کی سرزمین پر ایک سنی تربیتی حج کیمپ رکھا گیا ہے. فضائل حرمین شریفین، محبوب فنکشن ہال اللہ پور بورا بنڈا میں. حافظ محمد احسان اقبال قادری رضوی صاحب جو سری لنکا سے آ رہے ہیں، وہ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں گے اور خطاب بھی کریں گے اور حج سے متعلق فضائل و مسائل بیان کریں گے. محترم حضرات، جو اہم بات کی میں نے بتا دیا ہے، اب آپ انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.